بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک یہود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرارت کی نیت سے کھجور کی ایک گٹلی پیش کی۔ آج اس گٹلی کو پانی اور مٹی کے نیچے دبا دیجیے، اور کل ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے تو میں ایمان لے آؤں گا، یعنی مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ اس نے سوچا دنیاوی اصول بھی کھجور کے درخت کو ایک دن میں تیار نہیں کر سکتے، لیکن ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اس کے دل میں کھٹکا اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے، کہیں کھجور کا درخت ہو جائے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑ جائے۔ اس لیے اس نے دنیاوی اصول کی مدد لی اور واپس شام کو وہاں گیا اور کھجور کی گٹلی زمین سے نکال کر خوش ہو کر کہنے لگا، کھجور کی گٹلی تو نکال لی، اب کھجور کا درخت نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی بات ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگلے ہی دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک برابر درخت کھجور کا گچھوں سے لدا کھڑا تھا اور کھجور کے گچھے لگے پڑے تھے۔ درخت گچھوں سے لدا تھا۔ اس نے ایک کھجور کھایا اور گٹلی اس میں نہیں تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹلی کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی گٹلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹلی والے کھجور مدینہ منورہ میں ہر دکان پر ملتے ہیں۔ اصل کھجور کا نام سخن ہے، شقل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو آپ اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں، بلکہ آپ بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتات یعنی باٹنی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سخن کی کھجور کی گٹلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سال سے کیسے ہو رہی ہے؟ اور تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کے سوکھے پتے کھجوروں کے باغوں میں مٹی میں مدغم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ اور ناظرین، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں جو ایمان کو افضل کرتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ عطا کرتے ہیں۔